آپ کے سوال کا جواب، مزید حکم کرو میرے بھائی۔ نہیں لیکن وہ میرا تو وہی مطلب کہ آپ نے ایک چیز درمیان میں مکس کر دی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اہل ذکر سے رابطہ کرے، اب اگر اہل ذکر اولی عمر میں بات جو ہیں کہہ دیں اس کو بالفرض میں سیدنا ابو بکر، سنت تو ان سے مراد وہ کو ڈال رہے ہوتے ہیں کچھ جو تو اگر اسماعیلیہ ہیں یا زیدی، وہ مختلف قسم کے اہل ذکر سے ملے گا تو پھر وہ تو ظاہر ہے اس کے تو نہیں، آپ لوگوں کے کتاب میں یہ نہیں ہے کہ اہل ذکر سے مراد ابو بکر عمر ہے، آپ لوگوں کی کتاب میں اہل ذکر سے مراد ہے کہ یہود و نصارہ آپ لوگوں کے علماء یہ کہتے ہیں اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ تو بھائی یہود و نصارہ سے ہم پوچھیں، آپ جا کے پوچھو نا، کوئی مسئلہ وہ آپ کو صحیح بتائیں گے۔ میں آج بھی یہود و نصارہ سے پوچھتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا، مجھے ایک چیز سنت میں سمجھ نہیں آتی یہ بات بھی پوچھنے والے کو کہہ دو نا، یہود و نصارہ وہی یہود و نصارہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ فویل لهم مما کسبت ایدیہم وویل لهم مما یکتبون یا یکسبون، میرے ذہن سے چلا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے ان کے پاس تورات انجیل تھا نا، ہوتا تھا تو اس میں نشانیاں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کی، تو وہ اپنے ہاتھوں سے مٹا دیتے تھے، اس میں کچھ اور لکھ دیتے تھے، نشانی چینج کر دیتے، مثلا وہاں پہ لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگ مبارک، رخسار مبارک اس طرح ہے، تو وہ اس کو چینج کر کے اس میں لکھتے تھے کہ وہ بہت لمبے قد کا آدمی ہوگا، اس کی پیدائش فلاں، وہ کسی اور شہر کا نام لکھ دیتے تھے۔ پھر ان کے عوام بھی ہوتے تھے، کیا ہوتے تھے، وہ لکھنا پڑھنا تو آتا نہیں تھا اس زمانے میں عوام کو، تو وہ تو جو یہود نصارہ جو عام آدمی ہوتے تھے وہ اپنے علماء سے سیکھتے تھے، علماء بھی وہی جو ان کو کہانی سناتے تھے، کہتے یہ وہ پیغمبر نہیں ہے جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ مان لیتے تھے بھائی کہ ان کے علماء نے کہا، بعض لوگوں کو شک ہو جاتا تھا، پھر وہ چیک کرتے تھے، پھر وہ مسلمان بن جاتے۔ تو اگر ہم یہود و نصارہ کے علماء سے پوچھیں وہ تو ہمیں کرسچن بنائیں گے کہ وہ بھائی ابھی آپ پاکستان میں کتنے ایسے مشنز ہیں جو ان کو کیا بولتے ہیں، جو لوگوں کو کرسچن بنانے کے کام کرتا ہے نا خفیہ طور پہ، ہے کہ نہیں پاکستان میں محمد حسین بھائی، ہے کہ نہیں؟ ہاں ہیں وہ پوری دنیا میں اتنی محنت کرتے ہیں یہ لوگ، پوری دنیا میں ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، سب جگہ ہسپتال بنا لیتے ہیں، ادھر وہ چرچ جو ہے نا آپ کے ملک میں ہسپتال بنائے گا، اسکول بنائے گا بچوں کا، پھر اس کے ساتھ بہت دھیمے طریقے سے، آرام طریقے سے، آہستہ آہستہ، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے اپنے دین کے وہ تبلیغ کرتے ہیں، اور بعض لوگ کرسچن بن جاتے ہیں، بعض لوگ بیچارے مسلمان کرسچن بن بھی جاتے ہیں، وہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مائگریٹ کرتے ہیں جرمنی وغیرہ، وہ چرچ کو جاتے ہیں ادھر، کہتے ہیں ہم کرسچن بن گئے، پھر ان کو فوراً ویزا مل جاتا ہے۔ تو اگر ہم یہود نصارہ سے پوچھیں، ابھی تجربہ کر لو، وہ کیا بتائیں گے آپ کو، وہ سنت بتائیں گے آپ کو، تفسیر سکھائیں گے، وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں گے ٹھیک ہے نا۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد صحابہ ہیں۔ ابھی آپ نے پروگرام میں نے دیکھا تھا آپ کو، ایک صحابی آیا، اس نے آپ کے خلیفہ صاحب سے پوچھا کہ میں جنوب ہو گیا ہوں، مجھے نماز میں کیا کروں، تو اس نے کہا نماز ہی چھوڑ دو۔ انہوں نے حکم دیا کہ قرآن کے خلاف۔ اب مجھے بتاؤ یہ صحابی ہو سکتا ہے؟ وہ اشخاص جو اتنی باتوں کو مثلا قرآن کے خلاف فتوے دیتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم کہہ دے کہ ہم ان کی بات مان لیں۔ میں آپ کی خدمت میں کچھ روایت پیش کروں اہل ذکر کے متعلق۔ ایک مزے کی بات بتاؤں کہ اہل ذکر کون ہے؟ ہمارے علماء جو ہے نا بس جیسے آپ کی کتب ہے نا کہ انہوں نے بخاری مسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کیا، میں اگر اپنے علماء کی باتیں بھی آپ کو سناؤں نا کہ انہوں نے کس طرح دین کی بے عزتی کیا۔ بہرحال عزیزو، اہل ذکر کون ہے؟ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے قرآن مجید سورہ طلاق، فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ سے ڈرو یہ صاحبان عقل، اے عاقلو اللہ سے ڈرو، اللہ نے آپ کے لیے نازل کیا ہے، ارسال کیا ہے ذکر کو، رسولاً، ذکراً رسولا، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، یہ رسول کی شان یہ ہے کہ آیات اللہ مبینات کو، واضح آیات کی تلاوت کرتا ہے، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ جو لوگ ایمان لائیں اور عمل صالح لاتے ہیں، بچا لاتے ہیں، ان کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف لے کے چلے جائیں۔ تو یہاں پر میرے بھائی دیکھو، یا اگر عربی آتی تھی تو میں بات کرتا ذکراً
منصوب ہے، رسولن منصوب ہے. یہ رسولن کس لیے منصوب ہے؟ ذکرن رسولن. اگر یہ مبتدا ہوتا، نیا جملہ ہوتا تو یہ ہونا چاہیے الرسولو یا رسولن یا ہوا رسولن، اس طرح ہوتا. لیکن یہ رسولن ہے، ذکرن رسولن، یہ یعنی بالکل یا اس کی صفت ہے یا اس کی عطف بیان ہے یا اس کا بدل ہے. یعنی ذکرن اور رسولن ایک ہی چیزوں کا نام ہے. ملاحظہ فرمائیے معانی القرآن و اعرابہ تالیف زجاج ابی اسحاق ابراہیم ابن سری، جزء خامس، چاپ عالم الکتب. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عزیزو کہ رسولن کیوں منصوب ہے؟ فرمایا رسولن منصوباً بقولہ ذکرن، رسولن اس لیے منصوب ہے کہ اس سے پہلے ذکرن کا ذکر آیا ہے. یکون المعنی قد انزل اللہ الیکم ذکرن رسولا ذا ذکرن، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ذکر بھیجا ہے، اس ذکر کا نام ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہی رسول ذو ذکر ہیں، صاحب ذکر ہیں. یتلو ویکون رسولا بدلا من ذکر، اور رسول جو ہے بدل ہے. بدل مثلا اس طرح ہے کہ صفت کی طرح ہے. بدل مثلا میں کہتا ہوں، اردو زبان میں کہتا ہوں زید آئی ڈاکٹر، زید جو وہ آنکھوں کا ڈاکٹر ہے وہ آ گیا، زید آنکھوں والا ڈاکٹر آ گیا. یا آنکھوں والا ڈاکٹر جو ہے وہی زید ہے، یہ اس کا بدل ہے. ٹھیک ہے نا، زید پہلے آنکھوں والا ڈاکٹر آ گیا. یہ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ اردو زبان میں بدل کیسا ہوگا. یہ ذکر اور رسول ایک ہی ہیں. اچھا، جب ذکر اور رسول ایک ہی بنے، جب ذکر اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بنے تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. جب ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو اہل ذکر بھی اہل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر ہم کہیں کہ نہیں، ذکر سے مراد قرآن ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ابھی آپ کو دکھا چکا ہوں، حدیث ثقلین، فرمایا کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے. مسلمانوں میں کون ہے؟ اہل ذکر ہے، جو کبھی قرآن سے الگ، اہل قرآن ہے جو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوگا. صحابہ ہیں، نہیں، ان کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. فرمایا اہل بیت علیہ السلام کے متعلق یہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے. اگر ہم کہتے ہیں ذکر سے مراد قرآن مجید بھی ہے نا، ذکر سے مراد یا تو قرآن ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذکر ہیں تو اہل ذکر یعنی اہل رسول، اہل البیت علیہ السلام. اگر ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن، اہل ذکر اہل قرآن، وہی لوگ جو قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، وہ اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام. میں سنت کے ساتھ ابھی آپ کی خدمت میں دکھا چکا ہوں کہ، اور یہ حدیث بہت زیادہ متواتر ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اسانید ہیں، صحیح اسانید ہے، کہ کبھی ان کا جو ہے اہل بیت علیہ السلام سے الگ نہیں ہوں گے. میں آپ کو یہ حدیث دوسرے کتب سے بھی دکھا دوں. یہ کتاب ہے کتاب السنہ، تالیف ابی بکر بن ابی عاصم، اور اس کے ساتھ البانی صاحب کی تحقیق بھی ہے، چاپ المکتب الاسلامی. یہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر 350 میں، صفحہ نمبر 350 حدیث نمبر 754. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم الخلیفتین من بعدی، میں اپنے بعد دو جانشین کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترت اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میری عترت اہل بیت علیہ السلام. وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک میرے حوض کوثر پر وارد نہیں ہوں گے. حدیث صحیح، البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. عدم افتراق قرآن کا سنت سے. اور اس کے بہت سارے دوسرے اسانید ہیں، میں وہ دکھا دوں آپ کو. یہ کتاب ہے خصائص النسائی، خصائص علی بن ابی طالب علیہ السلام، تالیف عبد الرحمن بن شعیب النسائی، تحقیق و تخریج احمد میرین البلوچی، بلوچی کو عربی میں بلوچی کو بلوچی بول، چاپ مکتبۃ المعلی کویت سند 1986 میں. یہاں پر آپ کو دیکھ لے کے چلتے ہیں عزیزو، صفحہ نمبر 79 میں، معاف کیے، صفحہ نمبر 96 صفحہ نمبر 96 یہ ہے، باب من کنت ولیہ فعلی ولیہ. زید بن ارقم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم آئے، وہاں پہ کچھ درخت تھے، درختوں کے نیچے ہم نے جارو لگا دیا. پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد دعیت، میری موت قریب آ چکی ہے، فاجبت، میں ان قریب مر جاؤں گا، وانی قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں، احدہما اکبر من الاخر، کتاب ایک دوسرے سے بڑا ہے، ایک بڑا ایک چھوٹا ثقل ہے، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، کتاب اللہ اور میری عترت اہل بیت،
فانظروا کیف تخلفونی فیہما، تم اچھی طرح سے دیکھ لو، جانچ لو کہ تم ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے میرے بعد. فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، کبھی دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے میرے بعد. ثم قال، اس کے بعد کہا ان اللہ مولاي وانا ولی کل مؤمن، اللہ میرا مولا میرا آقا ہے اور میں ہر مومن کا سرپرست اور ولی ہوں. ثم اخذ بید علی، پھر انہوں نے علی علیہ السلام کا ہاتھ دیا. من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں علی علیہ السلام اس کے ولی ہیں. اچھا، اللہم والی من والہ وعاد من عادہ، اے اللہ جو اس کو اپنا ولی سمجھے تو اس کا ولی بن، اور جو اس سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن. میں نے زید ابن ارقم سے کہا کہ واقعاً تو نے یہ دیکھا ہے اور تو نے سنا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ زید نے کہا ما کان فی الدوحات احد الا رآہ بعینہ وسمعہ باذنیہ، ان درختوں کے ساتھ غدیر خم میں سب صحابہ جتنے تھے سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے. اچھا، یہ حدیث 224 محقق کیا فرماتے ہیں؟ حدیث 224 حدیث صحیح رجال ثقات من رجال الشیخین، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے رجال ثقات ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو اگر نہیں جانتے. اہل ذکر اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جیسے قرآن نے کہا قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا، تو یہ ذکر اہل رسول واضح ہے. اگر ذکر قرآن ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، تو پھر تو کون ہے جو قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے؟ قرآن کے اہل کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. ٹھیک ہے بھائی، اور مزید بولو، کافی ہے بھائی؟ اچھا